اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد وقال اللہ فی مقام الآخر وَأَمَّا مَنْ خَافَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے
لے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر جب کھانے غران والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، 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 کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کے اندر، اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر مختصر سی گفتگو کرنی ہے، اس کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے، بلکہ انسان کے ہر عمل کا تعلق آخرت کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اللہ پاک نے یہ دنیا کا ایک نظام بنایا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اور مرد کے لیے اللہ پاک نے جوڑے کا اہتمام کیا، عورت کو پیدا کیا، پھر آگے ایک اولاد کا نظام ہے، پھر دنیا کا مال ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بندوں کو دی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ متاع دنیا ہے، یہ دنیا کا مال ہے،
ہمیں بطور ضرورت تو ان کو لینا چاہیے، لیکن ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ پاک نے اس کا واضح اشارہ قرآن کے اندر بھی کیا ہے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر اگر 14 کے اوپر غور کیا جائے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے اور اپنے نفس کے پجاری بن گئے۔ اور اللہ پاک نے اسی آیت کے اسی مقام کے اندر آگے پھر جن کی محبت کا بندہ گرفتار ہوتا ہے، جن کی محبت کو اللہ پاک نے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، حب شہوات کہا ہے، نفس کی پیروی کہا ہے، اسی آیت کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر بھی فرما دیا۔ فرمایا یہ حب شہوات کا شکار انسان ہوتا ہے، اس کے اندر کون چیزیں شامل ہیں؟ فرمایا من النساء، پہلی چیز عورت ہے، والبنین، اگلی چیز اس کی اولاد ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ، اور سونا اور چاندی اور دیگر خزانے جن کو انسان جمع کرتا ہے، ان کی محبت نے انسان کو اپنا گرویدہ کر دیا۔ وَالْخِدَّةِ وَالْأَنَامِ مِنَ الْحَرْثِ، اور سواری کے لیے جو مویشی استعمال ہوتے ہیں ان کی محبت نے انسان کو اللہ سے دور کر دیا۔ اب سواری سے مراد یہاں تو گھوڑوں کا ذکر ہے آیات کے اندر، لیکن آج کے فی زمانہ کے اوپر ہم اس کا اطلاق کریں گے کہ ہم جو چیزیں اپنی سواری کے لیے، کیونکہ اس وقت بہتر سواری گھوڑا ہوتا تھا تو اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو آج اگر ماحول کو دیکھا جائے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز اس کے پاس ہو، اس کے زیر استعمال ہو۔ تو اللہ پاک نے قرآن کے اس ایک مقام پر تمام چیزوں کا ذکر کر دیا، عورت کا بھی ذکر کر دیا، اولاد کا بھی ذکر کر دیا، سونا چاندی سے بنے دیگر تمام چیزیں، تمام خزانے جس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں اس کا ذکر کر دیا، سواری کا ذکر کر دیا۔ ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک، یہ ساری چیزیں متاع الدنیا، یہ ساری چیزیں دنیا کا متاع ہیں، دنیا کا مال ہیں، آخرت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخرت کے ساتھ کس کا تعلق ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، ان ساری چیزوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے ہاں اے انسان تمہارا یہ مقام نہیں تھا، اس نے تمہارے لیے، اس باری تعالیٰ نے عندہ حسن المآب، اس نے تمہارے لیے کوئی اور بہتر ٹھکانہ سجا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 14 کے اندر اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آگے تاجدار کائنات کو ارشاد فرمایا قل اونبئکم، اے محبوب آپ ان کو فرما دیں، کہ دنیا کے اندر ضرور رہیں لیکن دنیاوی چیزوں کی محبت کو، ان کی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، بلکہ تمہاری خیر کس کے اندر ہے؟ ارشاد فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، آپ فرما دیں کہ ان سب سے بہتر چیز جس کا تم نے اپنے لیے اہتمام کرنا ہے اور جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، فرمایا للذین اتقوا ربہم، وہ بہترین آخرت کا خزانہ تقوی ہے جو تو نے تیار کرنا ہے اور اللہ کے حضور لے کر پیش ہونا ہے۔
یہ ساری چیزیں جن کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، یہ دنیا کے اندر تو فائدہ دیں گی، زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہیں، لیکن قرآن نے کہا یہ حب شہوات ہیں، تمہاری نفس کی محبت ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ آخرت کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہے، اس کے خوف کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اب تقوی کیسے حاصل ہوگا یہ میں ذرا مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ بھی تقوی کی ایک صورت ہے۔ اللہ کے خوف کے اندر وہ روزہ رکھے، یہ بھی تقوی کی ایک صورت ہے۔ یا کسی کی مدد کر دے، تو یہ ساری چیزیں جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں یا شاعر اسلام کہتے ہیں، ان سب کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ یعنی تقوی کا تعلق خالصتاً عمل کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا خوف بندے کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دے کہ بندہ اعمال صالح کرے، نیکی کرے، نماز کی پابندی کرے، دیگر اچھے اعمال ان کو پابندی کے ساتھ اختیار کرے، تو پتہ چلا گویا وہ بندہ تقوی کا پیکر بن گیا ہے۔ اور تقوی کا اگر لفظی معنی یا مفہوم آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہو تو اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ تقوی اس بندے کے اندر نظر آئے گا جس کے اندر اللہ کا خوف پایا جائے گا، اور جس بندے کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یقین جانے پھر اس کا دھیان وہ رہے گا دنیا کے اندر، لیکن جھوٹ سے اجتناب کرے گا، وہ رہے گا اپنے رشتہ داروں کے اندر، معاملات کو سر انجام دے گا، اپنی رشتہ داری بھی نبھائے گا، لیکن کسی کے حقوق سلب نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر تقوی پایا جاتا ہے۔ تو قرآن نے اس مقام پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر واضح پیغام دے دیا کہ اے بندے، ان چیزوں کا تعلق تمہاری دنیا کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخرت کے ساتھ ایک ہی چیز کا تعلق ہے جس کا قرآن نے کہا للذین اتقوا ربہم، کہ بندہ اپنے اللہ کے حضور کیا تقوی لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور پیش ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کو میں اور واضح کرنا چاہوں یا اور آسان کرنا چاہوں تو تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے لیے ایمان ضروری ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، والذین آمنوا، وہ ایمان والا ہو اور اس کا دھیان مالک کی طرف رہے، اس کا ایمان اس کو دائیں بائیں بھٹکنے نہ دے۔ یہ ایمان یہ کا پہلا درجہ بھی ہو گیا اور تقوی کی پہلی سیڑھی بھی ہو گئی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے خالی ایمان سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے اگر ہم معاشرے کی آج مثال لیں، کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ نام نہاد آپ پیروں کے اندر بھی دیکھ لیں، علماء کے اندر بھی دیکھ لیں، یا عام طبقے کے اندر بھی دیکھ لیں، وہ ایمان کے اوپر زور تو دیتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن عمل سے ان کی زندگی خالی ہے۔ کئی باتیں اس طرح سننے کو ملتی ہیں کہ پیر صاحب کہتے ہیں جی میں ایسے نماز نہیں پڑھتا جیسے تم پڑھتے ہو، میں تو روحانی طور پہ پڑھتا ہوں۔ نہیں، ایمان مکمل تب ہے جب اس کے ساتھ عمل کو جوڑا جائے۔ عمل کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے اگر ایمانی زندگی دیکھا جائے تو۔ اس لیے تقوی کا تعلق ایمان کے ساتھ بھی ہے اور اس سے اگلی سٹیج عمل کے ساتھ بھی ہے۔ بندہ زبان سے اقرار بھی کرے اور اس کے فعل سے ایمان والا ہونا نظر بھی آئے، اس کے اعمال سے، اس کی زبان سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے وہ ایمانداری نظر بھی آئے۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو پر ہر کسی کو ہمیں پتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر کوئی جاننے کے باوجود بھی
سچ نہیں بولتا تو گویا وہ ایمان کے درجے سے محروم ہے. پتا ہے کہ کاروبار کرنا ہے، کسی کے ساتھ دغا نہیں کرنا، فریب نہیں کرنا. اگر کرے گا بندہ تو پکڑ ہوگی، گناہگار ہے بندہ. لیکن اس کے باوجود اگر وہ دغا کرے، فریب کرے، کاروبار کے اندر دکھائے کچھ اور فروخت کچھ کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان سے محروم ہے. اس نے خالی ایمان کا اقرار تو کر لیا لیکن عملی زندگی سے وہ دور ہے. تو لہذا تقوی کا تعلق ایمان اور عمل دونوں کے ساتھ ہے. جب زبان اور بندے کا قول، بندے کا فعل، اس کا کردار ایک ہی سموتھ لائن کے اندر چل پڑے تو پتا چلے گا کہ آہستہ آہستہ وہ بندہ سفر کرتے کرتے اللہ کے متقین بندوں کے اندر شامل ہو جائے گا. اب قرآن نے کہا سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر، دوسری سورہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اور فرمایا ھدی للمتقین. اب جو بندہ اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس کا شمار اللہ کے متقین بندوں کے اندر ہو جائے گا. اب خالی ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، عربی عبارت سمجھانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن قرآن کہتا ہے خالی ثواب کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ تمہارا شمار اللہ کے متقین بندوں کے اندر ہو سکے. اسی طرح قرآن کی آپ ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں کہ مولا سیدھا رستہ دکھا. تو سیدھا رستہ کیا ہے؟ بندے کا اپنا قائم کردہ رستہ سیدھا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ جو ہمارے پیاروں کا رستہ ہے، یعنی وہ رستہ جو ہمارے محبوب مصطفیٰ کا رستہ ہے، جن کی سیرت کو قرآن نے کہا بہترین سیرت ہے. اگر وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہیں صراط مستقیم بھی ملے گی اور تمہارا شمار ھدی للمتقین والے لوگوں کے اندر بھی ہو جائے گا. تو اس لیے اسلام کبھی بھی خالی زبانی کلامی چیزوں کے اوپر زور نہیں دیتا. زبان کا تعلق پھر بندے کے فعل کے ساتھ بھی ہے، عمل کے ساتھ بھی ہے. آپ ساری چیزیں خود آپ سمجھدار ہیں، آپ گن سکتے ہیں، وہ عبادات کی صورت کے اندر ہو، وہ معاملات کی صورت کے اندر ہو، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تب جا کے بندہ ایمان والا بنتا ہے. اور قرآن نے ایک اور جگہ پر بھی ارشاد فرمایا. اب نفس کی خواہشات ایک جگہ پر کہہ دیا، جیسے میں نے سورہ آل عمران کی پہلی آیت نمبر 14 پڑھی کہ یہ ساری محبتیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ، یہ حب شہوات ہیں، یہ نفس کی محبت ہے. اور آگے رشتے گنوا دیے. قرآن نے دوسرے مقام پر کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. اور آگے قرآن نے کہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہاں اللہ پاک نے وعدے کیا کہ حب شہوات کیا ہیں، نفس کی محبت کیا ہے. تو دوسرے مقام پر اللہ پاک نے کہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا. ان ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر فوقیت نہیں دی، ان ساری محبتوں کو تاجدار کائنات کی محبت پر فوقیت نہیں دی. تو قرآن نے اس سے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان ساری محبتوں کے باوجود اگر اس کا دھیان مالک کی طرف رہا یا محبوب خدا کی طرف رہا تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم اس کو جنت کے اندر اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کر دے. اسی طرح قرآن کے اور بھی بہت سے سارے مقامات ہیں. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ساتھ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ شاید ان ساری چیزوں سے
کوئی اسلام دوری کا کہتا ہے، نہیں، دوری کا نہیں کہتا، یہ سارے حقوق ادا کرنے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن کے اندر ان چیزوں کا ذکر کر دیا کہ جہاں عورت کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، اس کو وہ حق دو، جہاں والدین کا حق ہے ان کو دو، جہاں اولاد کا حق ہے وہاں اولاد کے ان کے حقوق کو پورے کرو۔ لیکن آخر کیا ہے؟ فرمایا ذالک متاع الدنیا، یہ دنیا کا متاع ہے، آخرت کے لیے تم نے ساتھ کچھ اور بھی تیاری کرنی ہے تاکہ وہ تمہیں فائدہ دے سکے۔ تو اسی طرح قرآن نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو پھر لوگ تقوی کو پا لیتے ہیں اور ان کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے، وہ دنیاوی زندگی بھی اچھی گزارتے ہیں اور آخرت کا سامان بھی اچھا تیار کرتے ہیں۔ تو قرآن نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا پھر ہم ایسے لوگوں کے دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو بندے کے جو ارادہ بندہ کرتا ہے اللہ پاک تو اس سے بھی باخبر ہے، اس کو وہ جانتا ہے کہ بندے کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ دکھاوے کے لیے تو عمل کر دے کہ میں نے نماز پڑھ دی، صدقہ و خیرات کر دیا، میں نے اچھے اعمال کر دیے، چلو دکھاوے کے لیے میں نے کر دیے، لیکن دل کے اندر کوئی اور محبت بٹھا کے بیٹھا ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت لے کر بیٹھا ہوا ہے، دل کے اندر بیوی بچوں کی محبت غالب ہے، قرآن نے کہا ایسے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ پاک تمہارے دلوں کے حال کو دیکھے گا کہ یہ نظام چلاؤ، ان سب کو لے کر ساتھ بھی چلو، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تمہارا ظاہری تقوی نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے کہ دل کے اندر نیت کیا ہے۔